اللہ الرحمن الرحیم دنیا کے بڑے اور حیرت انگیز حادثات میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو تاریخ کا بدترین حادثہ کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ اس ایک ایسا حادثہ ہے جسے بھول جانا ناممکن ہے۔ ناظرین، اس جہاز کے ساتھ ہونے والے حادثات کے اصل حقائق کیا تھے اور کس وجہ سے یہ جہاز ڈوبا، اس کے متعلق مختلف وجوہات بیان کی جا رہی ہیں، اور ہر تحقیق میں ایک بات یکساں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ٹائٹینک کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ کسی بڑے آئس برگ کے ٹکرانے سے پیش آیا تھا۔ لیکن کیا حقیقت میں اس جہاز سے پیش آنے والا حادثہ کسی آئس برگ سے ٹکرانے سے پیش آیا؟ تو ناظرین، اس بارے میں جاننے سے پہلے ہمیں اس کی تاریخ اور بناوٹ کے بارے میں جاننا ہوگا۔ 14 اپریل 1912 کو رات 11:40 پر اس بحری جہاز کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تاریخ اور تحقیقات کے مطابق یہ جہاز ایک بڑے آئس برگ سے ٹکرایا تھا، اور اس ٹکراؤ کے 3 گھنٹے بعد اس نے اپنا سفر شروع کر دیا، اور 15 اپریل 2:20 پر نارتھ اٹلانٹک اوشن میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا، جس پر تاریخ آج بھی گہرے سمندر میں غوطے کھاتی نظر آتی ہے۔ یہ جہاز ڈوبتے ہوئے 1500 قیمتی جانیں بھی اپنے ساتھ لے گیا، جس میں اپنے حسین خواب لیے ہوئے بہت سے لوگ پانی کی نظر ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اس جوہیکل جہاز کے ڈوبنے کے پس منظر میں ماہرین کی گئی حالیہ ریسرچ نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس کی ساحت کو دیکھا جائے تو اس کی لمبائی 882 فٹ، 92 فٹ چوڑائی، 175 فٹ اونچائی اور 4,63,628 ٹن وزن تھا۔ اس کی بناوٹ میں اس وقت کا سب سے اعلیٰ ترین کا میٹیریل استعمال کیا گیا تھا، اور 3000 آدمیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا تھا، اور کام کرنے والے 6 دن مسلسل جاگ کر اپنا کام کرتے، لیکن باوجود اس کے اس کی تعمیر میں 26 مہینے لگ گئے۔ ناظرین گرامی، اس کی تعمیر میں 8 آدمیوں کی جان گئی اور 260 شدید زخمی ہو گئے تھے، کیونکہ اس کی اونچائی اس قدر تھی کہ تھوڑی سی لاپرواہی موت تک پہنچا سکتی تھی۔ بہرحال اس کے اندر ہر طرح کی آسائش کا انتظام تھا، جس میں جم، اسکواش کلب، نائٹ کلب، کھانے پینے کی بہترین کینٹین، مہنگی شراب اور ہر وہ آسائش جو دیکھنے والے کو حیران اور خوش کر دے موجود تھی۔ ناظرین، اس کی اس قدر خوبصورت اور عظیم بناوٹ پر اس کے ایک کارندے نے الفاظ کہے تھے، اور وہ الفاظ یہ تھے کہ اس جہاز کو اب اگر خدا بھی چاہے تو ختم نہیں کر سکتا۔ نعوذ باللہ، یعنی جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، لیکن آنے والا وقت کیا آفات لانے والا تھا کہ وہ اس سے بے نیاز اس کے سفر کی تیاری کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ یہاں پر ایک اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پر آنے والا خرچ ہماری سوچ سے کہیں کم تھا۔ اس کا ٹوٹل خرچ 7.5 ملین تھا، لیکن مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کا خرچ اس فلم کے لیے بنائے جانے والے جہاز سے بھی کم تھا جو اس حادثے پر بنائی گئی تھی، اور اس کی بناوٹ پر 200 ملین خرچ ہوا تھا۔ اس طرح اس جوہیکل اور عظیم جہاز کا سفر شروع ہوا، اور انجام سے بے خبر منزل کی طرف اپنا سفر شروع کر چکا تھا، اور پھر تاریخ کے اس عظیم جہاز کے ساتھ حادثہ پیش آیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم جہاز سمندر کے پانی میں ڈوب گیا۔ ناظرین گرامی، اب ہم بات کرتے ہیں اصل حقائق کی جانب جو اس کی تباہی کا سبب بنے تھے۔ مسٹر سینون مالونی، جو 30 سال سے اس پر تحقیق کر رہے تھے، انہوں نے اپنی تحقیق کے بعد ایک نیا انکشاف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جہاز کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ صرف ایک آئس برگ کے ساتھ ٹکرانے سے نہیں ہوا، بلکہ اس میں لگنے والی اس آگ سے ہوا تھا جو اس کے نچلے حصے میں لگی ہوئی تھی۔ کیونکہ یہ حصہ بالکل نیچے کی طرف تھا، سامنے نہ ہونے کی وجہ سے اس پر کسی کی نظر نہ پڑی۔ دوسری بات، اس میں استعمال ہونے والا سٹیل اگرچہ اس وقت کا اعلیٰ ترین سٹیل تھا، لیکن موجودہ دور کی نسبت بہت ہی ادنا اور کم ریزسٹنس والا تھا جو آسانی سے پگھل سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آگ لگنے کے باعث وہ حصہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا، اور آگ 3 دن تک مسلسل لگی رہی۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس سے ٹکرانے والا آئس برگ عین اسی جگہ ٹکرایا جہاں آگ لگی تھی۔ ناظرین، آپ اسے قدرت کا فیصلہ کہیں یا ان کی بدقسمتی کہ آگ کا لگنا، اس جگہ سوراخ ہونا اور پھر اسی جگہ آئس برگ کا ٹکرانا، اس نے دنیا کے اس عظیم جہاز کو زوال کے سفر پر روانہ کر دیا تھا۔ لیکن بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی، جیسے کہ بڑے بحری جہازوں میں خطرات یا ایمرجنسی کی صورتحال سے بچنے کے لیے لائف بوٹس رکھی جاتی ہیں، اور یہ لائف بوٹس جہاز کی ساحت، وزن اور مسافروں کی تعداد کے مطابق رکھی جاتی ہیں۔ اس جہاز کی ساحت اور مسافروں کی تعداد کے مطابق 60 لائف بوٹس رکھنی تھی، لیکن 45 کا آرڈر دیا گیا، جو بعد میں مزید کم کر کے 20 رکھی گئی، جو کہ ایک وقت میں صرف 20 مسافر اٹھا سکتی تھی، جبکہ 45 کی کیپیسٹی ہونی چاہیے تھی۔ تیسری بات یہ کہ اس وقت خطرات یا آنے والی دور دراز کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے سونار سسٹم نہیں تھا، بلکہ دوربین استعمال ہوتی تھی، اور اس وقت یہ دوربین جہاز کے اسپیشل کمپارٹمنٹ کے لاکر میں موجود تھی، اور اس کی چابی کسی آفیسر کے پاس موجود تھی جو وقتی طور پر نہ ملی یا پھر کسی اور وجہ سے نہ مل سکی۔ اگر ان دوربینوں کے ذریعے آنے والے آئس برگ کو دیکھا جاتا تو وقت
पर इसके बचाव का इकदाम किए जा सकते थे, लेकिन इसे इंतजामिया की नाअहली कहें या जानबूझकर नजरअंदाज करना। नाज़रीन ग्रामी, मजीद हैरत का झटका तो इस बात का लगा कि जहाज में मौजूद खराबियों का इंतजामिया पहले ही जानती थी। सफर शुरू होने से पहले ही इंतजामिया को मालूम हो चुका था कि जहाज में फनी खराबी है, लेकिन इस वक्त चूंकि सब टिकट बिक चुके थे और इस रूट पर जाने वाले बाकी बहरी जहाजों को भी रोक लिया गया था, इसलिए इस जहाज को फनी खराबी के बावजूद अपना सफर जारी रखना पड़ा था। इसके अलावा एक और बदकिस्मती ये हुई कि जहाज ने डूबते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल हवा में छोड़े ताकि कैलिफोर्निया के जहाज इसे देख सकें, लेकिन इस जहाज के पायलट भी इन सिग्नल को ना देख सके और इस तरह टाइटैनिक अपने अंजाम को पहुंच गया। नाजरीन, इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले परफेक्शन तक पहुंचने की, लेकिन कोई ना कोई खामी रह जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि परफेक्शन सिर्फ अल्लाह तक ही महदूद है। इंसान कोशिश तो कर सकता है लेकिन कुदरत से नहीं लड़ सकता। उन्होंने तकब्बर किया था कि जहाज को कोई भी नहीं तबाह कर सकता। उनका ये तकब्बर जहाज के साथ ही पानी में डूब गया। इससे ये जाहिर होता है कि जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है और इंसान को किसी भी हाल में तकब्बर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। नाज़रीन ग्रामी, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।